السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر میں اپنے ایک سوال سے ابتدا کرتا ہوں. آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کا بحیثیت مجموعی ایک جو علمی اور عملی تضاد ہمارے سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے. تفصیلی طور پہ تو میں انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں آپ سے اس بارے میں پوچھوں گا، مگر آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سچائی کو انسان بحیثیت مجموعی تمام انسانیت ایک بڑی اعلیٰ قدر مانتی ہے. جھوٹ کو اس کے برخلاف ہم سب برا جانتے ہیں، مگر جب ہم اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کافی دفعہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، کبھی مال و دولت کی خاطر، کبھی کسی چیز سے جان چھڑانے کے لیے. اکثر وہ باتوں کو کبھی بڑا چڑھا کے بتا رہا ہوتا ہے، یا کبھی وہ سفید جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کبھی ایگزیجریشن کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کام صرف انفرادی سطح پہ ہی نہیں، مگر یہ کہ اجتماعی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شعبوں میں، اداروں میں، ایون اسٹیٹ کے لیول پر بھی اکثر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تاریخ پر جب ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں اپنی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے اسی طرح کے معاملات میں تھوڑا سی اس طرح کے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. اور یہ کسی ایک خطے تک بھی خاص نہیں ہے، ہر خطے میں کسی نہ کسی لیول پہ یہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک انسان کے لیے، مسلمان کی بھی بات نہیں کرتا، ایک انسان کے لیے یہ بات کیوں ضروری ہے کہ وہ ان تضادات کا جائزہ لے، ان کا احاطہ کرے اور ان کو اپنی شخصیت میں سے ختم کرنے کی صحیح کرے. آپ کے سوال ہی میں جواب بھی چھپا ہوا ہے. یہ مسئلہ کس کو پیدا ہوتا ہے؟ انسان کو پیدا ہوتا ہے. جب بھی کبھی انسانوں کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس میں غور و فکر کی ابتدا خود انسان کے تجزیہ و تحلیل سے کرنی چاہیے. انسان کیا ہے؟ وہ سرتاپا عقل نہیں ہے. اس کے ہاں ہر چیز اخلاقی حدود قیود میں بندھی ہوئی نہیں رہتی. اس کو چند جبلتوں کا پابند کر کے جانوروں کی طرح ایک دائرے میں کام کرنے کی ہدایت نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف یہ بخشا ہے کہ بہت سے متضاد داعیات اس کے اندر رکھے ہیں، اور یہی باعث بنا ہے کہ وہ ایک بڑی آزمائش میں ڈالا جائے. یعنی اس دنیا میں اگر یہ متضاد داعیات اس کے اندر نہ رکھے جاتے تو آزمائش کا پورا تصور ہی بالکل باطل ہو کے رہ جاتا. اللہ تعالیٰ جانوروں کی آزمائش تو نہیں کر رہا، جی انسانوں کو امتحان میں ڈالا ہے. تو اس میں یہ ضروری تھا کہ ان کے اندر متضاد داعیات رکھے جائیں. یعنی ایک طرف وہ عقلی طور پر چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو نہایت زبردست قسم کا حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے. جیسے آنکھیں باز نہیں آتی چیز کو دیکھنے سے، اسی طرح وہ حادثہ اخلاقی بھی اپنے فیصلے پے در پے سناتا رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ خواہشیں، اس کے ساتھ آرزوئیں ہیں، اس کے ساتھ شہوت کا داعیہ ہے، اس کے ساتھ جذبات ہیں. یہ سب چیزیں دے دی گئی ہیں انسان کو. تو یہ یورش کرتی ہیں، اور یہ ان کی یورش کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہیں، یہ ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں. یعنی میں گھر میں ہوتا ہوں تب بھی، میں بات کر رہا ہوتا ہوں تب بھی، میں کوئی علمی کام کر رہا ہوتا ہوں تب بھی، میں کاروبار کر رہا ہوتا ہوں تب بھی، میں سیاست کے میدان میں قدم رکھتا ہوں تب بھی، یہ ہمہ وقت ایک معاملہ چل رہا ہے. ایسے سمجھیے کہ جس طرح ہمارا دماغ کبھی کام کرنا بند نہیں کرتا، اسی طرح یہ مشین بھی چلتی رہتی ہے. اس میں جتنے داعیات موجود ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی
ان کا سوئچ آف نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کی اگر وہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش میں اپنے حادثہ اخلاقی کو مضبوط رکھے اور عقلی طور پر صحیح فیصلے کرے. یعنی یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتا دے کہ میں نے امتحان ختم کر دیا، کوئی آزمائش نہیں ہے، تم دنیا میں آزاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا بھی دیں تو خود دنیا بتانے کے لیے تیار نہیں، یعنی وہ بھی اپنے دائرے میں بے شمار پابندیوں کا تقاضا کر رہی ہے. ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ انسانوں کو بالکل بگٹوٹ چھوڑ دیا جائے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نظریہ لبرلزم کا نظریہ ہے، لیکن وہ لبرلزم کن دائروں میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بہت چھلانگ لگائی، بہت جس لگائی ہے تو وہ انسان کی انفرادی زندگی کے دائرے میں. جی. جہاں تک اس کی کاروباری زندگی ہے، اس کی معاشی زندگی ہے، اس کی سیاسی زندگی ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہاں دسیوں قسم کی چیزیں، بلکہ موجودہ زمانے کا اگر جائزہ لیں تو اس میں اس سطح پر اس دور سے کہیں زیادہ پابندیاں انسان کو قبول کرنا پڑ گئی ہیں جو کبھی قدیم میں وہ قبول کیا کرتا تھا. تو یہ دنیا بنی ہی اس قاعدے پر ہے کہ یہاں آپ معرض امتحان میں ہیں. دنیا میں جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بھی امتحان کے ایک مرحلے سے گزر کر نکلتے ہیں. کسی شیر اور کتے کو اس سے دوچار نہیں ہونا پڑتا. انسان کو اپنی صلاحیتوں کے باب میں، اپنے رویوں کے باب میں، اپنے تعلقات کے باب میں دنیوی نتائج کے لیے بھی ہر وقت یہ امتحان درپیش ہے. یعنی میری گھر کے اندر کی زندگی بھی 10 گھنٹے نہیں گزر سکتی اگر میں اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنے عقلی تقاضوں میں توازن پیدا نہ کروں. وہ بھی نہیں گزر سکتی. جی. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے زاویے سے دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے امتزاجات پر قابو پائے؟ اس لیے کہ نہ دنیا میں اچھی زندگی اس کے بغیر بسر کی جا سکتی ہے اور نہ اللہ کے امتحان میں اس کے بغیر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تو دونوں ہی پہلوؤں سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں. اور یہ جائزہ لیں اور احتساب کریں سے ایسے لگتا ہے کہ ایک بار کر کے بیٹھ گئے. نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو شب و روز کرنا ہوتا ہے، دن رات کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی انقطاع نہیں آتا. یہ آدمی کر کے فارغ ہو کے بیٹھتا ہے اور کوئی جذباتی صورت پیش آ جاتی ہے، کہیں خواہشات کا وفور پیدا ہو جاتا ہے باطن میں، کہیں شہوت زور کرتی ہے، پھر کسی خلاف ورزی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمہ وقت نگران رہنے کا معاملہ ہے. ہمہ وقت نگران رہنے کے اس عمل میں جو چیز انسان کو پابرجا رکھ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو کبھی معطل نہ ہونے دے اور جذبات سے کبھی اپنے آپ کو مغلوب نہ ہونے دے. اگر وہ صرف اتنا کر لے تو یہ نہیں کہ بالکل بچ جائے گا، لیکن پھر بچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور بچنے کا سلسلہ ہی ہے در حقیقت جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے. ٹھیک ہے. تو جھوٹ، سچ، دیانت، بددیانتی، یہ سب عالمی قدریں، عالمگیر صداقتیں ہیں. ان کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا چیز اپنانے کی ہے اور کیا چیز چھوڑنے کی ہے. لیکن چونکہ اندر ایک کشمکش برپا ہے، اور وہ برپا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ نہ دنیا میں انسان کی صلاحیتیں نکھر کر اس کے لیے عروج کا باعث بنتی ہیں اس امتحان سے گزارے بغیر، نہ آخرت میں بنے گی. تو اس کو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ سچائی کو اختیار کرتا ہے یا جھوٹ کو، دیانت کو اختیار کرتا ہے یا بددیانتی کو. اس میں پاؤں پھسلیں گے بھی، اور جب پاؤں پھسلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد اور توفیق اسی وقت حاصل ہوگی جب انسان وہ کام کرے گا جس کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا. یعنی وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرے گا کہ مجھے اس تضاد سے بچنا ہے. یہ علم و عمل کا تضاد ہے. جی جی جی. جب وہ یہ فیصلہ کرے گا تو اللہ بھی مدد کرتا ہے اس کی.
ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اگلی کسی نشست میں غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ان چیزوں کا تجزیہ کر کے بتائیں جو محرکات انہوں نے بتائے، خواہشات، جذبات، شہوات وغیرہ. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. سر پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، انسان کا جو علمی اور عملی تضاد ہمارے سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے. اس کا آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے تجزیہ کر کے ہمیں بتایا، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ انسان کے عمل کے چند بنیادی محرکات ہوتے ہیں. آپ نے ذکر کیا خواہشات، شہوات اور جذبات کا. آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے علاوہ بھی کچھ اور محرکات ہوتے ہیں انسان کے عمل کے؟ اور اسی کے ساتھ اگر آپ ان میں سے جو پہلا محرک ہے یعنی خواہشات، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں کر انسان کے عمل کا محرک بنتی ہیں اور ان کا جائز دائرہ کیا ہے؟ یہ خواہشات تو بالکل اسی طریقے سے اندر سے زور کرتی ہیں جس طرح کہ انسان کی کھانے پینے کی جبلتیں زور کرتی ہیں. بھوک لگتی ہے تو پہلے آدمی کچھ توجہ نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر جسم کا ایک ایک حصہ تائید میں سرگرم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر آپ کھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ کی یہ جبلتیں اندر سے زور کرتی ہیں، یہی معاملہ خواہشات کا بھی ہے. کسی کے اندر بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو گئی، بڑی گاڑی کی خواہش پیدا ہو گئی، بہت اچھے لباس کی خواہش پیدا ہو گئی، دنیا میں کہیں اقتدار حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی. تو خواہشات ہی ہیں جو اصل میں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں، ہمت بھی دیتی ہیں. اور اس کے باوجود کہ وہ ایک عارضی دنیا میں ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک دن مجھے چلے جانا ہے، پھر بھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح جذبات ہیں. تو جذبات میں بھی ظاہر ہے کہ جذبات کہیں ہوا میں معلق نہیں ہوتے، وہ کسی کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں. اپنی ذات کے تعلق سے پیدا ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے پیدا ہوں گے، ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوں گے. ایسے ہی انسان اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی جذبات کی انگیخت میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی اصل میں اس میں بڑا حوصلہ پیدا کرتی ہیں. یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چاند پر جانے کے لیے، خلا میں سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تحقیقات کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں، علم کی نظر کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ انہی محرکات کے تحت آدمی کو حوصلہ دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، یہ سب چیزیں کرتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو تجزیہ کرنے سے بھی بالاتر انسان کے لیے ایک بڑی بدیہی چیز ہے. وہ زندگی انہی میں بسر کرتا ہے. اگر میں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ خواہشات، جذبات، رغبات ہیں، اور اس کے بعد شہوات کو بھی شامل کر لیجئے کہ جو کہیں نہ کہیں سے ہماری زندگی کے اقدامات کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے منصوبوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. انہی کے نتیجے میں ساری دنیا کام کرتی ہے. تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی مذمت کی جائے. بس یہ ہے کہ ان کے ہر اقدام کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے تابع رہنا چاہیے. یعنی انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت یہ دی ہے کہ وہ چیزوں کا جائزہ لے کے تجزیہ کر کے ان کے حدود متعین کرتا ہے. یعنی اللہ کی رہنمائی مل جائے، پیغمبروں کی رہنمائی مل جائے تو کیا ہی بات ہے. نہ بھی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی، یعنی جو انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی روشنی میں وہ ہر چیز میں ایک نظم پیدا کرتا ہے، ضبط پیدا کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ذرا مذہبی تعبیر میں قرآن نے اٹھایا ہے اور تقوی کے لفظ سے سمجھایا ہے کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی صفت پیدا ہونی چاہیے، عقل سے کام لے تو پیدا ہونی چاہیے، لازماً پیدا ہونی چاہیے، وہ تقوی ہے. آپ عام زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. تو جس وقت انسان عام طریقے پہ زندگی بسر کرتا ہے تو یہی چیزیں محرک بنتی ہیں، خواہشات، رغبات، جذبات، شہوات. جس وقت وہ اپنی عقل کو دریافت کر لیتا ہے، دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود تو ہے اس کے اندر، لیکن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اصل میں یہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. تو اب عقل گورن کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ گورن کرنا شروع کرتی ہے انسان کے وجود کو،
تو پھر بے شمار اقدامات کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ اور کیا محرک ہو سکتا ہے، وہ خود بن جاتی ہے۔ یہ عقل ہی ہے کہ جو حدود آشنا بھی کرتی ہے، جو منزل اور مقصد سے وابستہ بھی رکھتی ہے، جو ضبط بھی سکھاتی ہے، جو نتائج کے بارے میں متنبع بھی کرتی ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور صحیح بات سامنے آ جائے تو اس کی قبولیت کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے مقامات جن میں انسان کو عقل کے تقاضے بتائے گئے ہیں، وہاں تقاضے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل ہی ہوگی تو اس سے نصیحت پاؤ گے۔ تو اس لیے ایک بڑا محرک تو خود انسان کے اندر یہ جو اللہ نے عظیم چیز دی ہے، بہت بڑی چیز ہے، چراغ راہ ہے جی، اور یہ عقل ہے کہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے جب کہ مجھے اب نہ صرف یہ کہ خواہشات، جذبات اور رغبات کو قابو میں رکھنا ہے، بلکہ جو ہدایت مجھے اللہ کے پیغمبروں سے ملتی ہے اس کو بھی ہضم کرنا ہے، اس کو اخذ کرنا ہے اور اس کو بھی اپنے تمام اقدامات کا محرک بنانا ہے۔ تو پھر سب سے بڑی چیز یہی بن جاتی ہے۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عقل کے تابع اگر جتنے بھی ہمارے یہ محرکات ہیں عمل کے، عقل کے تابع ہو جائیں تو اسی کو تقویٰ کہا جائے گا؟ کوئی شبہ ہی نہیں۔ اصل میں وہ عقل جب اللہ کی رہنمائی میں ان کو تابع بناتی ہے تو تقویٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ وہ رہنمائی قبول کرے، جی، اور یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے۔ خواہشات کہاں اللہ تعالیٰ کی بات سنتی، جی، عقل ہی سنتی، وہی مانتی ہے، اور وہی جو اس کے نیچے یہ ساری رعایا ہے اس کی، جی، خواہشات، رغبات، شہوات، ان کو کنٹرول بھی کرتی ہے۔ بلکہ اگر ایک تمثیلی اسلوب اختیار کیا جائے تو عقل آپ کے وجود میں اللہ کا مقرر کردہ وائسرائے ہے، بس وہ جو الہام پاتا ہے اس کا نفاذ کرتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے انسان دنیا میں سرکشی کرتا ہے حکمرانوں کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں بھی کرتا رہتا ہے، ورنہ ہر موقع پر وہ ٹوکتی بھی ہے، بتاتی بھی۔